بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے اہم ترین ایشو ہے۔ امدادی کارکن گرفتار کیے ہوئے اسرائیل نے۔ اسرائیلی بربریت پہ دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ پاکستان میں دینی جماعتیں انگڑائی لے رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ عوام کے اصل نمائندے تحریک لبیک پاکستان والے بھی میدان میں آ گئے۔ تحریک لبیک کے اعلان کا انتظار تھا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ 10 اکتوبر کو فیض آباد سے اسلام آباد امریکن ایمبیسی تک وہ مارچ کریں گے، لبیک یا اقصی مارچ۔ عوام کو اس میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہونا چاہیے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس میں جو منصوبہ جات ہیں حکومت کے 47 والے حکمرانوں کے اسرائیل منظور کرنے کے، ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، اور جب تک حکومت دو ٹوک اعلان نہ کرے اس وقت تک اسے بالکل کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ٹرمپ نے کل رات بڑی فرعونیت کا مظاہرہ کیا، یعنی پہلے تو زمانے میں فرعون سنتے تھے نا، اب دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ فارمولہ منظور نہ کیا تو میں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ یعنی ایک بات کا اعلان تو اس کو پتہ نہیں کہ میرے مولا کو منظور ہوا تو اس کو شاید سب سے پہلے پکڑ کے جہنم میں پھینکنے والے پھینکیں گے۔ اس کی رعونت، فرعونیت اور نمرودیت جو ہے، اس کا سارا، اس کی اکڑ فون تو جس دن اقتدار ختم ہوا اسی دن نکل جائے گی، لیکن جس دن سانس بند ہوگی نا اس دن بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ تکبر کیا تھا، اور آگے جا کے اس کی چلتی ہے یا کسی اور کی چلتی۔ یہ ایک جمہوری آدمی، ایک جمہوری ملک کے سربراہ کی زبان نہیں جو ٹرمپ نے استعمال کی۔ پہلا تو یہ کہ ان کو دوسرے فریق کو معاہدے میں شامل ہی نہیں کیا، یک طرفہ معاہدہ، اور یک طرفہ معاہدہ اپنے چند ہواری بٹھا کے، اور وہ بھی مکر گئے۔ اسحاق ڈار نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا ٹرمپ نے اس میں ہیر پھیر کی۔ یہ معاہدہ جو ہے اس پہ ہماری طرف سے منظور ہم نے نہیں کیا تھا، نہ ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا، جو عرب ملکوں کے سربراہوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ معاہدہ اور تھا، یہ معاہدہ اور ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ پھر آپ کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے مبارکبادیں کس بات کی دیں؟ تو اس کا عذر ڈار صاحب نے یہ پیش کیا کہ وزیر اعظم صاحب سفر میں تھے، انہوں نے ٹرمپ والا جو 20 نکاتی معاہدہ وہ دیکھا نہیں تھا۔ تو اس سے بڑی اور شرمندگی کیا ہو سکتی ہے حکمرانوں کے لیے؟ حکومتی لیول کے کام کو 60 رکنی وفد آپ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں لگا کہ آپ کا معاہدے کے جو نکات تھے وہ ٹرمپ نے بدل دیے ہیں اور اپنا نئے نکات ڈال کے اناؤنس کر دیا ہے۔ سب سے پہلے نام تو اس نے ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب کا لیا کہ یہ دونوں میرے ساتھ ہیں اور یہ بالکل 100% ایگری ہیں۔ تو اس کا تو آپ نے ڈار صاحب جواب نہیں دیا۔ شمع پروانے کا جواب تو آپ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ شمع تو آپ نے دیکھی ہے، وہ جن کھمبوں پہ شمع لگی ہوئی ہے وہ کھمبے بھی دیکھ لیتے آپ۔ ان کھمبوں پہ آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ عوام نے آپ کو چڑھایا ہوا ہے، جو کھمبے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب مجھے کیا پتہ شمع جانے پروانہ جانے، تو ان کو کھل کے بتانا چاہیے تھا وہ پروانہ خواجہ آصف ہے یا شہباز شریف ہے یا ڈار ہے، تینوں میں سے کون پروانہ ہے؟ اس لیے کہ فوٹو تو تینوں کی ساتھ چھپی ہوئی ہیں، فوٹو ساری شمع نے خود ڈال دی ہیں ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ۔ خواجہ آصف کے ساتھ بھی جو کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں، بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹوں پہ تو میں نے کئی دفعہ پہلے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ جھوٹوں کو خود ہی خدا کا خوف کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹوں کے لیے بہت سخت وعید ہے قرآن پاک میں۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، کھلم کھلا جھوٹ بول رہا۔ ڈار صاحب کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتہ، میری لسٹ میں شمع کا نام ہی شامل نہیں تھا، وزیر اعظم کی لسٹ میں شامل تھا۔ یعنی ڈار صاحب کی اپنی لسٹ تھی، وزارت خارجہ کی اپنی لسٹ تھی، اور وزیر اعظم صاحب کی اپنی لسٹ تھی۔
تو پھر ڈار صاحب آپ کے بقول تو شمع کا پروانہ شہباز شریف ہی ہوا نا. شہباز شریف کو بھی قومی اسمبلی میں جواب دہ ہونا چاہیے. وہ پارلیمنٹ جس کی ہمیں بالادستی یہ بتاتے ہیں روز کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ بالادست ہے. اس پارلیمنٹ میں سوال ہوا کہ پارلیمنٹ سے اجازت لینے کی زحمت بھی نہیں فرمائی گئی. کسی نے پوچھا تک نہیں پارلیمنٹ کو کہ ہم یہ اتنا بڑا کام کرنے لگے ہیں، آپ بھی ایگری ہیں یا نہیں. نہ ان کو پوچھا، نہ سینٹ والوں کو پوچھا. تو حکومت کو اس پہ شرمندگی کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے تھا. کہتے ہم ناکام ہوئے ہیں بری طرح، ہم استعفیٰ دیتے. ایک خاتون جس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، وہ سرکاری وفد میں، سرکاری جہاز میں، وزیر اعظم کے جہاز میں اقوام متحدہ کیسے پہنچ گئی پاکستانی وفد کے ساتھ. اس پہ ساری حکومت کی کلاس لینی بنتی تھی. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ جواب طلبی کریں. ابھی کوئی جواب طلبی ہوئی نہیں، ہر پوری کریں. شمع جنیجو کے ذکر سے یاد آ گیا کہ ہم ایک دن سفر میں تھے اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اتنے سنگین مسئلے کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہہ کے کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کا بیان آتا کہ اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ذمہ دار ہے اس کو لے جانے کا یہ اسرائیلی ایجنٹ خاتون قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ان کا یہ بیان پڑھ دل کو تکلیف ہوئی. آ کے میں نے مفتی صاحب کے بارے میں چند کلمات یہی کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے خاتون، آپ کو جو مظلوم خواتین ہیں ان کے حق میں بولنا چاہیے تھا. اسی وقت مجھے ناروے سے باروی صاحب، ایک مولانا ناظر باروی صاحب ہیں، ان کا فون آیا. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نے اس کی تردید کر دی. تو ہم نے الحمدللہ اسی وقت وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور یوٹیوب سے بھی ڈیلیٹ کر دی، فیس بک سے بھی اور ٹک ٹاک سے بھی، تینوں جگہ سے ڈیلیٹ کر دی. لیکن اس کے باوجود ہم معذرت خواہ ہیں ہماری ان کلمات سے. اگر مفتی صاحب کی تردید بعد میں ان کے اکاؤنٹ پہ میں نے بھی دیکھ لی، تو ہمیں تحقیق کر کے ہی کچھ موقف دینا چاہیے تھا. تحقیق کے بغیر موقف دینے کا یہی نقصان ہوتا ہے. ان سے، ان کے چاہنے والوں سے جن کی دل آزاری، ان سب سے معذرت چاہتے ہیں. کشمیر پہ مذاکرات چل رہے تھے. پہلے تو 2-3 دن حکمرانوں نے اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، جس طرح یہ کرتے، طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش بھی پوری کی. یہاں سے پولیس، پنجاب پولیس اور اسلام آباد سے کچھ پولیس وغیرہ، کچھ رینجر کے دستے بھی بھیجے. لیکن کشمیری طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے ڈٹ گئے. انہوں نے کہا ہمارے مطالبات مانو پہلے. وہی وہ ذرا، خاص کر رانا ثناء اللہ جو ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، وہ پھر کہہ رہا تھا یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ان سے معاہدہ کرنے گیا تھا. اور ایک دن پہلے رانا اپنے نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ 10 سیٹوں والا مسئلہ 10 ہیں یا 12 ہیں جو پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں کشمیری لیڈر، یہ تو آئینی مسئلہ ہے، یہ تو مذاکرات سے نہیں، یہ تو آئین سے حل ہوگا، مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. آج خبر یہ چل رہی ہے کہ حکومت نے تمام مذاکرات مان لیے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. کشمیریوں کو مبارک ہو. حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب ایسے مسائل اپنے عوام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان پہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تو تمہیں شرم آنی چاہیے. اور ہمارے بہن بھائی ہیں سارے، پولیس میں بھی وہی ہیں، رینجر میں بھی وہی ہیں، فوج میں بھی وہی ہیں، اور احتجاج کرنے والے بھی وہی ہیں. ان پہ بھائی کو بھائی پہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو طاقت کے ذریعے. جائز مطالبات کیا ہے جی؟ کچھ تقریباً 55-53 ممبر ہیں اسمبلی کے، اور 34 وزیر ہیں، یا 34 ہیں یا 43 ہیں، مجھے درست کر دیں جو بھی عدد صحیح ہو جو سننے والے. 53-54 میں سے 40-43 منسٹر جو مراعات لے رہے ہیں، جن پہ سال کا ان کے بجٹ میں سے اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو آزاد کشمیر میں 20 وزیروں کا بھی کیا کام ہے؟ اگر کام چلانا ہو، کفایت شعاری کرنی ہو، ملک کا، عوام کا بھلا کرنا ہو، تو وزیر 5 بھی بڑے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ 10 کر لیں.
لیکن یہاں تو عادت پڑ گئی ہے نا، پروٹوکول کے بغیر کوئی صاحب رہتے نہیں ہیں۔ بہرحال کشمیریوں کے سامنے سرنڈر کیا حکومت نے، ان کے تمام مطالبات مانے ہیں۔ جو ان کے جو الیکشن پاکستان سے 10-12 کر کے بھیجے جاتے ہیں وہاں اپنی حکومت بنانے کے لیے، ان کا بھی ماننا ہے کہ وہ اس کو بند کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ آئینی اقدامات کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، وگرنہ دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا تھا کہ یہ اس کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے، یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ خیر و عافیت سے معاملات مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے فہم و تفہیم سے ہی حل ہونے چاہیے۔ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سب کچھ دشمن نہیں ہیں۔ اب باقی مسائل جتنے بھی اس وقت جو ملک کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی حل کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے حکمرانوں کو، اس لیے کہ دنیا پاکستان کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے وہ روز بروز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی۔ پاکستانی اگر متحد ہو جائیں یا یکجان ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔